بالحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى صلوات نعرہ محمد وآل محمد سلام تر صلوات عزیزان محترم، یہ ہماری گفتگو کا چھٹا مرحلہ ہے اور دیکھتے دیکھتے باتیں کرتے کرتے وقت تیزی سے گزر گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں ان محترم آیات کو آپ کی خدمت سے پیش کر سکا یا پیش نہیں کر سکا، لیکن میں نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ یہ آیتیں میرے سننے والوں تک پہنچ جائیں اور ان کے مفہوم سے کما حق ہوں میرے سننے والے واقف ہو جائیں۔ قبل اس کے کہ میں ان آیات کی طرف واپس جاؤں، صرف ایک جملہ کہوں گا، اور وہ جملہ میں نے ہمیشہ کہا ہے۔ 32 34 40 سال تو ہو گئے اس ممبر کے اوپر، کم و بیش آتے جاتے۔ میں نے انتظامیہ کو، وزیر اعظم کو، صدر مملکت کو اور افواج کے ذمہ داروں کو ہمیشہ یہ کہا کہ میرے دوستو، حق مانگنا لاقانونیت نہیں ہے، حق نہ دینا لاقانونیت ہے۔ اور آج بھی میرا سلوگن یہی ہے۔ کل کی اطلاع کے مطابق گھر میں گھس کر فائرنگ کر کے 3 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ انتظامیہ سے گزارش یہی ہے کہ ابھی تو میں ہلکے ٹون میں اور پیار محبت سے بات کر رہے ہیں، لیکن انہیں سمجھا دو، انہیں ایک جملہ اور سنتے جاؤ، اور وہ جملہ اس قابل ہے کہ اسے اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھ لینا۔ انہیں دیکھو بھائی، جب غیر متعلق افراد کو معلوم ہے کہ یہ تخریب کار کون ہے، تو متعلق انتظامیہ کو کیسے نہیں معلوم؟ اگر انتظامیہ نااہل ہے تو اسے تبدیل ہو جانا چاہیے، اور اگر انتظامیہ صحیح طریقے سے کام کو انجام دے رہی ہے تو اسے صحیح طریقے سے کام کو انجام دینا چاہیے۔ لیکن انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ذرا سی توجہ فرما لیں اور یہ ہمارے ایام ازاں گزر جائیں، اور ان کو بتلا دیں، بھائی جملہ سن رہے ہو،
یہ ڈسٹربنس کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بار بار لوگ آ رہے ہیں؟ جو صاحب بھی آ رہے ہیں وہ تشریف لے آئے تو یہ بار بار ڈسٹرب تو نہ ہونا ہوتی. انتظامیہ کو کے ذریعے میں اپنے بعض لوگوں کو میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ بھئی ہم تو لاشیں اٹھانے کے عادی ہیں. میسج پورا ہو گیا. تم عادی نہیں ہو. اگر صورتحال تبدیل ہو گئی تو تمہیں بڑی پریشانیاں لاحق ہو جائیں گی. اس سے زیادہ مجھے آج نہیں کہنا اور گزارش کرنی ہے اپنی محترم انتظامیہ سے کہ وہ توجہ دیں. اور انہیں معلوم ہے سب کچھ معلوم ہے. توجہ دیں اور ان معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہوا ہے. بہت اچھی کاوشیں ہیں انتظامیہ کی اس مرحلے میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مزید کاوشیں اسمارٹ ہو جائیں. اس سے زیادہ میری کوئی خواہش نہیں. بس یہ دو چار جملے تھے، یہ جملہ ہے مترجم تھے. اب میں جا رہا ہوں اپنے اچھے موضوع کی طرف. چراغ ماتم نہ بجھ سکے گا ہے جب تلک دم میں دم ہمارا. ستم کے آگے نہ جھک سکے گا یہ سر خدا کی قسم ہمارا. تمہارے فتووں نے ہر جگہ پر حسینیت سے شکست کھائی. ازل سے آپس میں لڑ رہے ہیں قلم تمہارا علم ہمارا. محمد آل محمد صلی اللہ. عزیزان محترم، جن آیات کی تلاوت کا شرف میں مسلسل حاصل کر رہا ہوں، ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے بلند ترین رب کے نام کی تسبیح کرو، جس نے خلق کیا اور ضرورت کی ہر چیز سے سرفراز کیا. اس نے تقدیر معین کی اور اس نے ہدایت کر دی. پھر اس نے تمہارے لیے چارہ اگایا، چارے کو بھوسا بنا دیا. تو اپنے رب کے مقدس نام کی تسبیح کرو. نام کا لفظ جو ہے نا، نام کی تسبیح کرو، یہ اللہ کی صفات کی طرف اشارہ ہے. تھوڑا سا وقت تو تمہید دے لوں گا، تھوڑا سا. یہ اللہ کے صفات گرامی جو ہیں، جتنے بھی اوصاف ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نام، مقدس نام، پاکیزہ نام، اس کی تسبیح کرتے رہو. یعنی اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس میں نقص یا عیب ہو.
اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس میں کسی قسم کا کوئی عیب پایا جائے یا کوئی نقص پایا جائے. جو صفت بھی ہے وہ اپنے کمال پہ. خلق کیا کمال پہ خلق کیا، تصفیہ کیا بہترین تصفیہ کیا، بے عیب تصفیہ کیا، تقدیر بنائی بے عیب تقدیر بنائی، ہدایت کی بے عیب ہدایت کی. تو ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے آئی وہ بے عیب ہے. اب یہ ہے کہ انسان بھی بے عیب ہے اپنی تخلیق میں. جملے کو یاد رکھنا، انسان بھی اپنی تخلیق میں بے عیب ہے. تمہید میں ہوں اور آج وقت بھی تھوڑا سا کچھ کم ہے، تو اب جتنا بھی بیان کر سکوں اسے اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا. اچھا بھائی، تو اب بے عیب اللہ نے بے عیب کائنات بنا دی. تو جب بے عیب کائنات بنا دی تو پھر ضرورت اس بات کی کیا تھی؟ نہیں، رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ چیز اگر تم تک پہنچ گئی تو میرا سلسلہ فکر اسی مقام سے آگے بڑھ جائے گا. قرآن مجید نے لفظ تسویہ استعمال کیا، خلق فسوا. ہم نے اس کے نفس کو بے عیب بنایا، ضرورت کی ہر چیز دے دی. تو اب یہاں سے نفس کا کردار تمہارے سامنے آتا ہے. لفظ جانتے ہو؟ نفس نہیں جانتے، بولتے سب ہیں. لفظ نفس کو سب بولتے ہیں، لیکن نفس کے معنی کیا ہے کسی کو نہیں معلوم. اب میں نفس کے معنی بتاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین کی چھوٹی سی آیت. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. میں بہت پریشان ہوں کہ نمائندہ ولی فقیر تشریف فرما ہے، اگر وہ یہاں تشریف لے آئے تو میری عزت افزائی ہوگی. دیکھو بھائی، اب نفس کا کردار اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا نا تو میں یہیں سے پھر ذرا سا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا. بے عیب ہے وہ اللہ جس نے ساری دنیا کے جوڑے خلق کیے. خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، مٹی سے جسم بنایا. ومن انفسہم، ان میں نفس ڈالا. ومما لا یعلمون، اور اس میں ایک چیز اور ڈال دی جسے لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ ہے روح. بتاؤ بھائی، آج پہنچ گئی. آیت میں 3 باتیں ہیں. پورے کائنات میں جتنے بھی جسم پائے جاتے ہیں ان میں 3 چیزیں ہیں. مٹی سے جسم بنا ہے، روح آسمانوں سے اتری ہے، اور نفس نے انہیں جوڑ کے رکھا ہے. نہیں، تم ابھی متوجہ نہیں ہوئے، اور میں متوجہ کروں گا خصوصیت سے نوجوان دوستوں کو. دیکھو بھائی، جسم تمہارا کہاں سے نکلا؟ زمین سے. زمین سے پس کوئی چیز ہے تو سب سے نیچے ہے زمین. تو جو سب سے نیچے ہے اس سے تمہارا جسم نکلا. اور روح کہاں سے آئی؟ تنزل الملائکۃ والروح، وہ آئی آسمان سے. تو ایک انتہائی بلند، ایک انتہائی پست. آسان تو نہیں ہے،
کہ انتہائی بلند کو انسان انتہائی پست کے ساتھ جوڑ کے رکھا جائے، اسے جوڑا ہے نفس نے۔ سمجھ گئے؟ اب نفس کا رول تمہاری سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ روح انتہائی بلندیوں سے اتری ہوئی چیز، جسم انتہائی پستیوں سے نکلی ہوئی ایک چیز۔ اب ایک بلند اور ایک پست، ان دونوں کو کوئی نہ کوئی تو ہو جو روکے، اسے روک کے رکھا ہے نفس نے۔ یہاں تک آ گئے؟ دیکھو منزل تمہید ہے، اور اس منزل تمہید میں کہیں تمہیں لے جاؤں گا، اور بہت وقت نہیں ہے، بہت بار بار یہ جملہ کر رہا ہوں۔ روح، جسم، نفس، اس کے مجموعے کا نام ہے انسان۔ جب انسان تو مرا تو کون مرا؟ روح مر گئی۔ سوال تو ہے، روح مر گئی، یہ نہیں مت ہے کہ اب میں بول رہا ہوں، میں ہنس رہا ہوں، اگر میں مر جاؤں تو کچھ ویڈیو کا روح ہی نہیں پڑی، اور کیا مرا؟ کہنے لگے روح تو مر ہی نہیں سکتی۔ تو ہم نے پوچھا اچھا؟ جب مولوی بعض وقت بڑی اچھی بات کہتا ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے، کہنے لگا روح کو موت تو آ ہی نہیں سکتی۔ ارے وہ کیسے نہیں آ سکتی؟ کہنے لگا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح جو ہے امر ہے اللہ کا، اور جو اللہ کا امر ہو وہ مر نہیں سکتا۔ تو ملا تیرے دماغ میں یہ بات آتی کیوں نہیں کہ امر نہیں مر سکتا، صاحب الامر مر سکتا ہے؟ اچھا بھائی، تو اب ہم کیا بات کر رہے تھے کہ انسان مثلث ہے، تنگی ہے۔ انسان میں تین چیزیں ہیں، ایک ہے روح، ایک ہے جسم، اور ایک ہے نفس۔ تو اب ہم پوچھ رہے تھے کہ جب انسان مر گیا تو کیا مرا؟ روح مری؟ کبھی روح تو مر ہی نہیں سکتی، امر الہی ہے۔ امر الہی کیسے مر جائے گا؟ اچھا امر الہی تو نہیں مر سکتا، صاحب الامر مر جائے گا، یہی تک تو بات ہوتی نا۔ اچھا بھائی، تو میں نے کہا کہ اچھا روح تو مر نہیں سکتی، تو جسم مر گیا، جسم مر گیا۔ جسم کہنے لگے جسم بھی نہیں مرا، مرنے کے بعد تول لو، جو لمبائی تھی، جو گہرائی تھی، جو چوڑائی تھی، جو ویٹ تھا، وہ سب موجود ہے، پورا جسم محفوظ ہے۔ کوئی مرا کون؟ سوال تو ہے نا کہ روح اپنی جگہ محفوظ، جسم اپنی جگہ محفوظ، تو مرا کون؟ یہ سوال تو ہے نا۔ تو اب میں جواب دوں، مرا ہے نفس جس نے جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ یہی سبب ہے کہ قرآن مجید کہے گا کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنی ہے نفس کو۔ توجہ ہے، توجہ ہے، موت آنی ہے تو نفس کو آنی ہے۔
روح کو موت نہیں آتی، جسم کو موت نہیں آتی، موت آتی ہے نفس کو. لا تدری نفس، دوسرے بغیر کیا ہے بے آتی تموت، کسی نفس کو نہیں معلوم کہ کہاں جا کے مر جائے گا. تو موت مقدر ہے نفس کے لیے. طے ہو گئی بات. میرا نفس میرے پاس ہے، میں زندہ ہوں. اگر نفس کو اللہ نکال لے میں جاؤں گا. میں ہر ایک کے ساتھ یہی ہے کہ جب تک نفس ہے زندہ ہے، نفس نکال لیا انسان مر گیا. تو زندگی کی بنیاد ہے نفس. بھائی یہی سبب ہے کہ جب قرآن نے علی کی تعریف کی تو یہ نہیں کہا کہ یہ عقل رسول ہے، یہ شعور رسول ہے، یہ ادراک رسول ہے، نہیں، یہ نفس رسول ہے. جب تک ساتھ آپ رکھو گے رسالت زندہ رہے گی. یعنی اگر علی ہے نفس رسول، اور اگر نفس کو موت آ جائے تو رسالت مر جائے، پے کر رہ جائے. اسی لیے ہم نے جہاں رسول وہاں علی کو رکھا. اگر کلمہ ہو تو وہاں بھی رسول کے ساتھ علی، اور اگر اذان ہو تو وہاں بھی محمد کے ساتھ علی. داماد محمد، داماد پیغمبر، حسنین کا بابا، جبریل بھی بولے، میکائیل بھی بولے، آدم بھی بولے، حوا بھی بولی. لیکن اسی مرحلے سے آگے بڑھ جائے گی. اچھا بھائی، تو اب نفس سمجھ میں آ گیا، نفس کا کردار بھی سمجھ میں آ گیا. یہ جو بار بار آیا ہے قرآن میں یزکیہم، ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ نفسوں کا تزکیہ کرے. قریب ہو گیا ہوں تم سے، بہت قریب ہو گیا ہوں، اور اتنا قریب ہو گیا ہوں کہ تم بہت جلد محسوس کر لو گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، سورہ حدید 57 سورہ قرآن مجید کا. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے انسانوں کے اوپر رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو عدل کی تعلیم دیں. تزکیہ، اب تزکیہ کہہ لو یا عدل کہہ لو، چیز ہے. موضوع کو تو آگے جانا ہے، موضوع آگے جانا ہے. اب تو پھر تزکیہ کہو یا اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کر لو، تمہاری اپنی مرضی ہے. ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ نفسوں کو تزکیہ کریں. اور اب میرے نبی کے لیے کہا امیر تو یہ عادلہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں عدل پہ چلاؤں. تو عدل پہ حکم کرنے والا ایک. آرام سے سننا، کل بھی میں کہہ رہا تھا، پرسوں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ تقریریں نہیں ہیں، یہ تھیسس ہیں، اور یہ تھیسس تمہیں کبھی کام آ جائیں گے آگے مستقبل میں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ایسے تو امید کو لأعدلا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. یعنی پہلا حکم دینے والا عدل کا رسول. اللہ کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ اپنے لیے کہہ چکا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. انسانوں میں جب اسلام آیا تو پہلا حکم دینے والا عدل کا، عدل کرو رسول. ٹھیک. اب دوسرے کا نام لوں، دوسرے کا اگر نام لے لوں تو مزہ نہیں ہے. آیت پڑھو، مزہ نہیں ہے نام لینے میں. آیت پڑھو. ضرب اللہ مثلا رجلین
آرام سے ترجمہ سننا، ترجمے کا سننا بھی ثواب ہے، تلاوت کا سننا بھی ثواب ہے. تو آج یہ ثواب حاصل کرو. ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر. آدھی آیت میں نے پڑھی ہے، ابھی آدھی آیت بعد میں پڑھوں گا، پر اس کا ترجمہ کر دوں. اللہ تمہارے سامنے دو انسانوں کی مثال بیان کرتا ہے. دو آدمی، رجلین، دو آدمی. ان میں سے ایک اب کمو گونگا ہے. اب مجھے خود نہیں معلوم کہ گونگے سے مراد کیا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ قرآن میں منافق کو گونگا کہا گیا. اتنا جانتا ہوں میں. احدہما ابکم، ایک سے لا یقدر علی شیء، وہ کسی کام پہ قادر نہیں ہے. ہوگا ہر جگہ لیکن کوئی کام انجام دے اس کے بس میں نہیں. دوسری سے بس وہ کل علی مولاه، اور اپنے مولا کے ساتھ ہر جگہ ہوگا. اپنے آقا کے ساتھ بہت نظر آئے گا، لیکن اپنے مولا پہ بوجھ ہوگا. اللہ مثال بیان کر رہا ہے اور عجیب چیزیں لکھا. میں ٹھیک ترجمہ کر رہا ہوں. ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر. اس کا رسول، اس کا مولا اسے جہاں بھی بھیجے کوئی اچھا کام کرتے نہیں آتا. بھیجا واپس آ گیا، جیسا گیا تھا ویسا آ گیا. حل یستوی ہو، اس کے مقابلے پہ ایک اور ہے، من یأمر بالعدل، جو عدل کا حکم دیتا ہے. بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. حل یأمر، حل یستوی ہو ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. اب اس کے مقابلے پر کون ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور صراط مستقیم پر. آیت کے فریم ورک کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھے چلنا. آیت یاد رہے گی. ایک آدمی ہے جو اپنے آقا پہ بوجھ ہے، اپنے مولا پہ بوجھ ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو امر کا حکم دیتا ہے. ابھی آیت پڑھ کے گزرا ہوں کہ پہلا حکم دینے والا رسول ہے، یہ دوسرا کون ہے؟ رسول جیسا ہی ہو، رسول جیسا ہی ہونا چاہیے. رسول جیسا ایک حکم دینے والا رسول، دوسرا کوئی ہے جو رسول کے مشابہ ہے. اور اسے کہاں ڈھونڈتے پھرے کہ یہ دوسرا کون ہے جو حضرت کا حکم دیتا ہے رسول کے علاوہ؟ ایک صحابی رسول نے رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو ہیں امر کرنے والے عدل کا، یہ دوسرے کون بزرگ ہیں آپ کے علاوہ جو امر کرتے ہیں عدل کا؟ راوی کہتا ہے کہ علی کے گھر کا دروازہ مسجد ہی میں تھا نا. یہ بھی ایک شرف ہے جو کسی اور کو نہیں ملا. کیا سمجھا تم نے مسجد نبوی کو؟ اس کے لیے حکم ہے کہ میرے اور علی کے بچے اس مسجد میں پیدا ہوئے. تو کہاں مسجدوں کے پیدا ہونے والے بچے اور کہاں شہر کے چوراہوں پہ پیدا ہونے والے بچے؟
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے بعد وہ کون ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے؟ علی کا دروازہ کھلا، اور جب علی کا دروازہ کھلا تو علی نکلے دروازے سے. پوچھنے والے، اب یہ سائیکولوجی ہے، پوچھنے والے نے مڑ کے دیکھا کون نکلا. سائیکولوجی ہے یا نہیں؟ دیکھا کہ علی نکل رہے ہیں، پھر کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ اچھا دیکھو، جتنی مرتبہ آنے سے لوگ داخل ہوئے اتنی مرتبہ نے مڑ کے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ اگر کوئی آئے گا تو انسان مڑ کے دیکھے گا. طے ہو گئی بات، بہت طے ہو گئی. پھر سنو، سائیکولوجی ہے انسان کی کہ اگر کوئی آئے تو مڑ کے دیکھے. یا رسول اللہ، آپ کے بعد یہ عدل کا حکم دینے والا کون ہے؟ اتنے میں علی کے گھر کا دروازہ کھلا اور علی باہر نکلے. انہوں نے دیکھا کہ علی نکلے. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ مسکرا کے فرمایا دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. کلندر زور سے بولو، زور سے بولو، للکار کے بولو، للکار کے بولو، سب مل کے بولو. مست کلندر، مست کلندر، دریا کی روانی، پھولوں کا کھلنا، دریوں کا چمکنا. مست کلندر، زور سے بولو، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. آواز بلند نعرہ سلامت. آج میں نے آیتوں کا تناسب کچھ بڑھا دیا. اگر تم پریشان ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، کم کر دوں؟ میں کروں گا کم؟ یہ اسی لیے تو کافی ہے. مجھے اہل بیت سے لو تو ہر چیز مل جاتی ہے اہل بیت کے وسیلے سے. تو کہہ رہا ہوں اس جگہ میں تمہیں کنکلوژن دینا چاہ رہا ہوں، اور کنکلوژن تک ابھی میں پہنچا نہیں. تو ایک حکم دینے والا عدل کا رسول، دوسرا حکم دینے والا علی. دو ہو گئے. اب میں ایسے پڑھی ہوں، اگر ایک جملہ میرا سنتے رہو، جملہ سنتے رہو. اِنَّا سورہ نحل 16واں سورہ ہو رہا ہے. اِنَّا ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ابراہیم، تم حیران ہو جاؤ گے اور مجھے کہیں اٹھا کے پھینک رکھو. ابراہیم صراط مستقیم کی طرف گئے. ابراہیم، دیکھو اب اہمیت سمجھ میں آئی صراط مستقیم کی تنظیم کیا ہے. ابراہیم صراط مستقیم کی طرف ہے، اس کی توجہ ہے صراط مستقیم. اب ایک آیت سے دوبارہ گزارا بھی نہیں ہوگا. سورہ انعام آیت کا 89. پوری آیت بھی پڑھوں گا، بڑی لمبی آیت ہے. فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. یہ جتنے پیغمبروں کا نام میں لے رہا ہوں، انہیں پیدا کیا، انہیں منتخب کیا، اور میں نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی بات نہیں. مجھے معاف کرنا، 1,23,999 نبی صراط مستقیم کی طرف. کیوں یہ بند کرنا کیوں کیا؟ الا، الف لام چھوٹی یہ اس پہ کھڑا الف، الا. ٹھیک، الا کے معنی طرف. اور ایک لفظ عربی زبان میں اعلیٰ، یہ علماء کرام تشریف فرما، ان سے پوچھ لینا، ویریفائی کر لینا. اعلیٰ، اعلیٰ کے معنی جانتے ہو؟ ایک ہے اعلیٰ اور ایک ہے اعلیٰ.
एला के मानी तरफ, आला के मानी पर। तवज्जो रखना, आला के मानी पर। अब आयत पढ़ूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। आए मोहम्मद, सारे रसूलों में सिर्फ दो सिरातिल मुस्तकीम पर है। यहाँ तक आ गए ना? यहाँ तक आ गए? आगे तो तुम्हारे काम की बात करेंगे। अंबिया एला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ। मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह आला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर। ठीक है ना? और अली सिरात मुस्तकीम पर। मैंने आयतें पढ़ी तो हदीसें नहीं पढ़ रहा हूँ, तो तुम उसमें मीर निकालो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरात मुस्तकीम पर। अली मुर्तज़ा सिरात मुस्तकीम पर। तवज्जुहात मंजूर है? तवज्जुहात मंजूर है? अच्छा अब चलो, सिरात मुस्तकीम के मानी मैं बार बार तुम्हें बताता रहा हूँ। या बनी आदम अल्लाह ताबुदु अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन व अन इअ्बुदूनी हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम। शैतान की तरफ न जाना, हमें तुझसे कह दिया है, मेरी इबादत करो, सिरातुल मुस्तकीम यही है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं, दुआ मांग रहे हैं, सूरह हमद में इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातुल मुस्तकीम की हिदायत करते हैं। यही तो है। मालिक सिरात मुस्तकीम क्या है? तेरी नेमत वालों का रास्ता, अल्लाह के रास्ते की हिदायत न कर जिन पर तूने नेमतें नाज़िल की हैं, उनके रास्ते की हिदायत कर। अब उस नौजवान को खुश कर रहा हूँ कि इल्म और अल्लाह में फर्क नहीं है। इताअत की मंजिल में इल्म अल्लाह में फर्क नहीं है। इधर सिरात मुस्तकीम देख रहे हो ना, अजीब। वो अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीम फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल। बस मेरा रास्ता सीधा है, मेरा रास्ता सीधा है। 3 आयतें पढ़ी, 3 मकामात है, मेरा रास्ता सीधा है। अब तुम्हारे विजदान को गवाह बना रहा हूं कि जो सीधा रास्ता हो, क्या उसका हिदायत करने वाला टेढ़ा होगा? जमल काली काली, जमल जमल काली काली, शहर शहर गली गली, नाराए हैदरी हैदरी हैदरी। साथ सलाम किए आयतुल्लाह ताली गौरी बुलंद सलाम। जवान दोस्त के जज्बात पर राउंड नंबर जारी कर दिया, अभी तो उस मरहले तक पहुंचा ही नहीं सकते। सच्ची बात ये, कभी मैं उस मरहले तक पहुंचा ही नहीं था। तवज्जो रखना, सिरात मुस्तकीम समझ में आती। एक रसूल सिरात मुस्तकीम पर, अली सिरात मुस्तकीम पर। अब कुरान की आयत पढ़ूं, कहा निकाल, हमने तुझे निकाल दिया। इब्लीस से कहा परवरदिगार निकल, हमने तुझे निकाल दिया। तो कहने लगा मालिक जा रहा हूं, लाअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं तेरी सिरात मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। वलअग़वियन्नहुम अजमईन, और सारी इंसानियत को गुमराह करूंगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, लेकिन ये तेरे ये पाक बंदे हैं ना, इन्हें मैं गुमराह नहीं कर सकता। तो शिकायत तो दोस्तों ही की होती है ना, इब्लीस उन्हें पहचान गया, आप अभी तक नहीं पहचाने। नाराए हैदरी 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 हैदरी।
یہ نمبر بھی رانگ ڈائل ہوا ہے. وہ بات ہی کیا جسے قرآن سے ثابت نہ کیا جا سکے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ابلیس کے جملے قرآن میں آج تک میں موجود ہے. میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر. میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر. صراط ہوتی ہے چلنے کے لیے, بیٹھنے کے لیے نہیں. جو آئے راستے پر تو چلے, جو چلے تو آگے بڑھتا جائے. اور ابلیس کیا کہتا ہے؟ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. بولیے اللہ تم نے. اب میں اپنے سننے والوں کو کرتا ہوں, اور اب وہ مرحلہ فکر آ گیا کہ آگے نہیں. میں نے کہا تھا کہ اب رانگ نمبر ڈائل نہیں ہوا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میرا محمد صراط مستقیم پر. ہر یہ کبھی ہوا تو میں یامر بالعدل وہوا علی صراط مستقیم. میرا علی صراط مستقیم پر. اور ابلیس کہہ رہا ہے میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا. تب سمجھ میں آیا کہ بہکانے کا ایجنڈا کیا ہے. یا رسالت میں شک کروائے گا یا میرا سے انکار کروائے گا. سپر کا فاتح داماد محمد داماد پیغمبر. عجیب مرحلہ فکر ہے نا. تو اب اس مرحلہ فکر سے مجھے آگے نہیں جانا. دیکھو دامن وقت میں گنجائش ہو تو انسان آگے بڑھے, اور اب دامن وقت میں گنجائش نہ ہو تو موضوع کو روکنا پڑ جاتا ہے. اور آج تو خصوصیت سے اس موضوع کو اس لیے روک رہا ہوں کہ اس شہزادے کا تذکرہ ہے جس کا نام ہے علی اکبر. حق تو ادا ہو نہیں سکتا, لیکن کچھ تو بات ہو جائے. اس بچے کو تم لوگ پہچانتے ہیں. پھوپھیوں کا لاڈلا بھتیجا, بہنوں کا لاڈلا بھائی, رسول کی شبیہ. مجالس میں وقت نہیں ملتا کہ شہزادوں کا تذکرہ تفصیل سے کیا جا سکے, لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ. رسول کی شبیہ. راوی کہتا ہے کہ جب عباس اور علی اکبر ایک ساتھ نکلتے تھے تو دکاندار اپنی دکانیں چھوڑ کر ان کو دیکھا کرتے تھے. کتنے حسین تھے. علی اکبر تو شبیہ رسول, ابو الفضل عباس ہمارے بنی ہاشم ہیں. ایک دن, اچھا عباس طویل تھے, سب کو معلوم لمبے قد کے ابو الفضل عباس, ٹھیک ہے نا. ایک دن علی اکبر نے محسوس کیا آل محمد کا اخلاق اور ان کا ادب دیکھو. علی اکبر نے محسوس کیا کہ چچا چل تو رہے ہیں بازو میں, لیکن بہت جھک کے چل رہے ہیں. جوان ابو الفضل عباس چلتے جاتی تھے نا, لیکن جب اکبر کے ساتھ چلے تو جھک کے چل رہے تھے. کہا چچا آپ یہ جھک کے کیوں چل رہے ہیں؟ کہا بیٹے تیرا چہرہ میرے رسول کے چہرے سے مشابہ ہے.
میں نہیں چاہتا کہ میرا چہرہ تیرے چہرے سے بلند ہو. یہ ہے اکبر. دیکھو جب اکبر پیدا ہوئے تھے نا تو گھر کے اندر کی روایت سنو. جناب اکبر کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ام لیلا. حضرت ام لیلا ماں ہے. چھوٹا سا بچہ ہے, جھولے میں لیٹا ہوا ہے. ماں اپنی چارپائی یا سونے کی جگہ تھی. گھر کی کنیز بیان کرتی ہے کہ بعض وقت ام لیلا کی آنکھ کھل جاتی اور دیکھتی کہ کوئی سایہ جھولے پہ جھکا ہوا ہے. کوئی سایہ جھولے پر جھکا ہوا ہے. چوک جاتی بھائی ماں ہے نا, کہ آنے والے کون؟ تو جواب ملتا ام لیلا آہستہ بولو میں حسین ہوں. مولا اس اندھیری رات میں وہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا کہ سو جائیے. کہا ام لیلا میں سونا تو چاہتا ہوں لیکن اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی. آج رکن والا اللہ اکبر سمجھ میں آ گیا. اتنا پیارا تھا کہ چھوٹے سے بچے نے بغیر موسم کے انار کی فرمائش کر دی کہ بابا مجھے تو انار چاہیے. ہاتھ بڑھایا, جنت سے انار توڑ کے دے. اور مغرب سے بہت قریب ہو گئے ہیں. اب زیادہ سے زیادہ سماج نہیں دینا چاہتا. ایسا بیٹا ایک مرحلے پر وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ بابا جان مجھے جنگ کی اجازت ہے. دیکھو جملے سننا, یہ تمہارے سننے کے جملے ہیں. بابا جان مجھے جنگ کی اجازت ہے. اکبر کا تعارف میں کرنا چھپا. اکبر جیسا بیٹا, حسین کو تو جانتے ہی ہو, حسین جیسا باپ. بابا جان مجھے جنگ کی اجازت ہے, مجھے تم بتلاؤ کہ حسین کیا جواب ہے. حسین نے عجیب جواب دیا اور یہ جواب امامت کا جواب ہے. کہنے لگے بتانا فتح سودا. جب کہا نا بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے, حسین نے ٹھنڈی سانس اور کہنے لگے کہ اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا. کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ کس دل سے اجازت دیتے ہو. اجازت نہیں دوں گا. اکبر کو اجازت نہیں ملی. اکبر پلٹ آئے. اکبر نے کیا کیا تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب جو دوبارہ واپس آئے اکبر حسین کے پاس تو دونوں ہاتھ رومال سیدہ میں بٹے ہوئے.
देखो भाई, बाप से इजाजत लेने का ढंग कोई खानदान आले मोहम्मद से पूछे। रूमारे सैयदा में अपने हाथ को बांधा, आए, हुसैन कुर्सी में बैठे हुए थे और आके अपना सर बाप के कदमों पे रख दिया। हुसैन घबरा के खड़े हो गए, कहा बेटा आगे तुमने मेरा अपने सर को मेरे कदमों पे रख दिया, खबरदार ऐसा न करना, तेरा चेहरा मेरे नाना के चेहरे से बचावे। आखिरी जुमला सुनो, तकरीर तमाम हो गई, तुमने गिरिया कर लिया। या बेटे, मैंने तुझे इजाजत दी, मक्तल नहीं पढ़ूंगा, रुखसत में तू को तमाम कर दूंगा। क्या बेटे, मैंने तुझे इजाजत दी। जब अकबर खुश होकर जा रहे थे ना, तो कहा बेटे तुझे तेरी फूफी ने पाला है। आखिरी जुमला सुनो, अकबर जाओ अपनी फूफी से इजाजत लो। अब एक जुमला सुनो, पूरी इजाजत है। मैं तवील मसाइल नहीं पढ़ा सकता, लेकिन एक जुमला सुन लो। देखो, मेरी एक किताब भी है जो मैंने मक्तब पे लिखी है, और वो किताब बहुत पढ़ी गई, उर्दू जबानी में, वही किताब। तो मैंने मक्तब का मुताबिया तो किया है। अब्बास कैसे रुखसत हुए मक्तब में मिलता है, आसिम कैसे रुखसत हुए मक्तब में तफसीलात हैं। हुसैन की रुखसत सारी दुनिया को मालूम है, और मोहम्मद की रुखसत सबको मालूम है। ये नहीं मालूम कि जब बच्चा फूफी के खैमे में गया तो बीवियों ने उसे किस तरीके से अपने सामने पेश किया। बस दो जुमले मिलते हैं कि फूफी के हुजरे में, खैमे में सारी बीवियां जमा हो गई, सबने अपने बाल खोल लिए, और एक जुमला का अकबर इरहम गुरबतना, अकबर हमारी गरीबी की लाज रखो, अकबर हमारी गुर्बत पर रहम खाओ। बस अब आखिरी जुमला कहने जा रहा हूं मैं। तो ये लिखा, इसका नाम कुछ नहीं लिखा कि बीवियां घेर के खड़ी हो गई और कहने के अकबर इरहम गुरबतना, हमारी गरीबी की लाज रखो। अब हम गरीब हो गए, तुम जा रहे हो तो हम गरीब हो गए, हमारी गुरबत का ख्याल करो, बच जाओ, ठीक है ना। रावी कहता है कि मैं खैमे के बाहर से खड़ा हुआ देख रहा था, अकबर जब निकलना चाहते थे तो कोई अकबर को रोक लेता था। मैंने गिना, खैमे का पर्दा 18 बार उठा, अकबर निकलना चाह रहे, 18 मरतबा खैमे का पर्दा उठा, 18 मरतबा खैमे का पर्दा गिर गया। रावी कहता है कि मेरे इल्म में है कि जब अकबर निकलना चाहते थे तो कोई उनका दामन खींच लेता था। तारीख में नाम नहीं है कि दामन किसने खींचा, लेकिन एक जुमला तुमने करना चाहता हूँ, अगर पढ़े ने रोका होता तो साना थामा होता। लोगों बच्चे थे, अकबर की लाडली सकीना जब भाई निकलना चाहता था, बहन रोड से निकल